حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں، قابل مبارکباد ہے، کم لوگوں میں جانا پہچانا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں بھی فرمایا کہ وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جس کی طرف انگلیوں سے اشارے نہ کیے جائے، فلاں جا رہا ہے فلاں جا رہا ہے۔ بہت سارے کام آپ کر نہیں سکتے، بہت سارے چیزوں میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ چلے کچھ لوگوں کا مقصد اگر عہدوں تک پہنچنا ہے، اقتدار حاصل کرنا مقصد بنا لیتے ہیں، تو جتنے مجبور ہم نے عہدوں پر بیٹھے لوگ دیکھے ہیں، اتنا شاہد ہی کوئی مجبور ہو۔ یا آپ کبھی دیکھ لیں، حکومت مجبور ہوتی ہے، اپوزیشن آزاد ہوتی ہے، اس کا کام تو صرف تنقید کرنا ہے، وہ کرتی رہتی ہے۔ لیکن جو لوگ کسی عہدے پر بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ بول دیتے ہیں اس کو یہ کر دینا چاہیے، اس کو وہ کرنا چاہیے، کچھ باتیں درست بھی ہوں گی لیکن اتنا آسان تھوڑی ہوتا ہے۔ بہت سارے پہلو ہوتے ہیں جن پر غور کرنی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اخلاص کے ساتھ عہدے پر بیٹھا ہے تو اس کو بڑا پھونک پھونک کے قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ تو کسی شخص کا مقصد اگر دولت کا حصول ہو کہ مجھے ہر صورت میں پیسہ ہی جمع کرنا ہے، اس نے بھی زندگی کا کوئی پیارا مقصد نہیں پایا۔ بہت ساری جگہوں پہ دولت نفع بخش ہوتی ہے، اللہ کا فضل ہوتی ہے، لیکن اگر جائز ناجائز کا لحاظ کیے بغیر مقصود ہی صرف حصول دولت ہو تو دولت کی پیاس اور بھوک وہ والی بھوک اور پیاس ہے جو پیسے ملنے سے ختم نہیں ہوتی، بڑھتی جاتی ہے۔ یہ بڑھتی ہے، یہ ختم نہیں ہوتی کہ جتنے ملیں گے حال میں مزید حال میں مزید کی آوازیں اور آئیں گی، یہ طلب بڑھے گی۔ یہ بڑا سخت نقصان کرتی ہے انسان کی باطن کا، اس کی نورانیت کا، اس کی کیفیات کا۔ جو لوگ قناعت پسند نہیں ہوتے، حریص ہوتے ہیں، لالچی ہوتے ہیں، وہ تو بیچارے الجھ جاتے ہیں، ان کا اندر تو اجڑ جاتا ہے پوری طرح، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ بے آباد ہو چکے ہوتے ہیں۔ اچھا، کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے وہ اخلاص سے چلے تھے، ان کے مقاصد بڑے حسین تھے، لیکن جب اس رستے پہ پڑے تو پھر مقصد بدل گیا، اللہ معاف کرے، پھر وہ حصول دولت، حصول دنیا، تو وہ اپنی بھی وہ کیفیت نہیں رہی ان کی، وہ خود بھی بے چین ہوتے۔ اور حدیث پاک میں موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے، بھیڑیا ویسے ہی بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور اگر اوپر سے بھوکا ہو تو بھیڑیا ویسے ہی خطرناک ہے، اور اگر بھوکا بھی ہو تو کریم فرماتے ہیں دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں کھلے چھوڑ دیے جائیں، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو۔ فرمایا وہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کرتے جتنی دولت اور شہرت کی محبت انسان کے دل کا نقصان کرتی۔ وہ اندر سے پورے طور پہ اجڑ جاتا ہے، اس کا باطن پورے طور پر تباہ ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بہترین اور صاف ستھرے لباس کے پیچھے اس کی روح بے آباد ہو جاتی، کچھ بھی پاس نہیں ہوتا، ایک مشینی سی زندگی، آ رہا ہے جا رہا ہے، بیٹھا ہے، بول رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اس ملک میں ہے، دوسرے ملک میں ہے، 3-4 فون رکھے ہوئے، کسی کو کوئی بات بتا رہا ہے، کسی کو کوئی، صبح اور شام تک اسے یاد ہی نہیں رہتا صبح میں نے کیا کہا تھا، چونکہ زندگی مشینی بن گئی ہے نا، الجھ سا گیا۔ تو یہ جتنے بھی مقاصد ہمارے ہاں لوگ پیدا کر لیتے ہیں، یہ سارے مقاصد بڑے تکلیف دہ ہوتے، لیکن اگر زندگی کا مقصد وہ حسین مقصد ہو جس کی طرف قرآن مجید نے رہنمائی فرمائی ہے، تو پھر انسان
بڑا باطنی سکون محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا وہ ذات جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ پتہ چلے تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے، بہترین کردار کون پیش کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ہر آدمی باصلاحیت ہوتا ہے، بہت اچھی، واہ، ہر آدمی میں اللہ نے کوئی نہ کوئی خوبی رکھی بھی ہوتی ہے۔ ایک تو ہم اپنی خوبی کا پتہ ہی نہیں کرتے، یعنی دیکھیں مسجد کے باہر لکھا ہوتا ہے میرے جیسے مولانا صاحب کا نام فلاں نے مسجد بنائی، حالانکہ جو پوری بلڈنگ کی تعمیر کے لیے چپکے سے پیسے دے گیا تھا، یہ بھی اس نے کہا تھا کہ میرا ذکر نہ کرنا کسی کے سامنے، بہت اچھا، اور میاں وہ بھی بڑا بانی ہے اس ادارے کا، واہ بھائی واہ، اس کا بھی خاصا حصہ ہے یہاں۔ تو اگر کسی شخص کو یہ صلاحیت ملی ہے کہ وہ خرچ کر سکتا ہے، اور کسی کو یہ صلاحیت ملی ہے کہ وہ آپ کو بہترین رائے دے سکتا ہے، اچھا مشورہ دیتا ہے، اس کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ باریک بینی سے سوچ سکتا ہے کسی شعبے میں، اور آپ کے ساتھ وہ اس طرح کی معاونت کرتا ہے، تو یہ بہت بڑی صلاحیت ہے۔ لوگوں میں صلاحیت ہوتی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، پہلے تو صلاحیت کو تلاش ہی نہیں کرتے، ساری زندگی کہتے رہتے ہیں اسی تو ماڑے بندے ہیں، کاری کچھ نہیں سکتے، میں تو غریب آدمی ہوں، کاری کچھ نہیں سکتا۔ وہ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بھی ایک شخص نے اپنے دوستوں کا شکوہ کیا تھا، اس نے کہا تھا بڑے ہی نکمے ہیں میرے دوست، بڑے ہی ناکارہ ہیں، کسی کام کے نہیں، کسی کام نہیں آتے، بالکل ہی بیکار ہیں۔ تو حضرت سعدی بار بار سمجھانے لگے، فرمایا یوں نہیں کہتے، کوئی تو خوبی ہوگی۔ اس نے کہا حضور کوئی بھی نہیں۔ فرمایا پھر بھی تعلق نہ توڑنا، اگر برے بدعقیدہ نہیں تو تعلق نہ توڑنا، صرف کوئی خوبی نہ ہونے کی وجہ سے تعلق توڑ رہے، حضور کوئی خوبی نہیں۔ تو سعدی فرمانے لگے سونو پھر بھی تعلق رکھنا، پانی جتنا مرضی میلا کچیلا بھی ہو، آگ بجھانے کے کام پھر بھی آ جایا کرتا ہے۔ بڑا میلا کچیلا ہے، گدلا ہے، بیکار ہے، لیکن آگ بجھائی جا سکتی ہے اس سے۔ تو خوبیاں ہوتی ہیں انسانوں میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ جو شیخ ہوتے ہیں نا، بزرگ ہوتے ہیں، مربی ہوتے ہیں، ہمارے مشائخ، یہ بنیادی طور پر کرتے کیا تھے؟ یہ سامنے والے کو آئینہ ہی تو دکھاتے تھے، بتاتے ہی تو تھے کہ تیرے اندر خوبیاں ہیں، کیا بات، اور وہ خوبیاں دکھا کے اس سے کوئی نہ کوئی کام لے لیتے تھے۔ بڑے بڑے نکمے لوگوں سے کام لے لیتے تھے، ان کو کام پہ لگا دیتے، ان کو تسلی دینا، سمجھانا، ان کو بار بار قائل کرنا۔ آج کل لوگ مایوس کرتے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے ایک بڑے معروف کالم نویس ہیں، انہوں نے ایک دفعہ کالم لکھا، وہ تبصرہ تو اس پر کر رہے تھے کہ ملک میں چند سیاسی جماعتوں کا راج ہے، کسی اور کو سامنے نہیں آنے دیتے۔ تو انہوں نے ایک مثال لکھی، کہنے لگے گاؤں کا چودھری انتقال کر گیا تو پوتا اپنی دادی سے کہنے لگا اب چودھری کون بنے گا؟ تو اس نے کہا جو چودھری فوت ہوا ہے اس کا بیٹا۔ تو نے کہا اگر وہ بھی فوت ہو گیا؟ تو کہا اس کا بیٹا۔ وہ بھی فوت ہو گیا تو انہوں نے مثال دی۔ تو آخر میں وہ دادی کہنے لگی پتر سارا پنڈ بھی مر جائے تو نہیں چودھری بن لگا، تو یہ چودھریوں نہیں بننا ہے، تو فکر نہ کر۔ تو انہوں نے مثال دی کہ کچھ بھی ہو جائے، یہ چند سیاسی لوگوں نے آنا ہے۔ تو میرا کچھ رابطہ رہتا تھا، میں نے انہیں فون کیا، میں نے کہا آپ قوم کو مایوس کر رہے ہیں، یہ فکر پیدا کر رہے ہیں آپ ہماری نوجوان نسل میں کہ تم آگے آ ہی نہیں سکتے۔ میں نے کہا تو میرے ساتھ آ، میں تجھے بتاتا ہوں غریبوں کے بچے چودھری بنے ہوئے ہیں، کیا بات، میں تمہیں بنے ہوئے دکھاتا ہوں، ہماری نظروں میں آئیں۔ یہ اپنی قوم کی تربیت کر رہے ہو کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے؟ بہت اچھا، تم ان کی تربیت کرو کہ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ ہمت دلاؤ، جد و جہد کا جذبہ پیدا کرو، ان کے اندر شوق پیدا کرو، یہ محنت کریں، آگے بڑھیں، مدد کرنے والا اللہ ہے۔
علاقے میں جو چودھری کہلاتے تھے ان کا بچہ پڑھا نہیں ہے، وہ اسی کمپنی کے دروازے پر گن مین ہے، اور اسی علاقے کا جو غریب کہلاتا تھا اس کا بچہ پڑھ کے اسی کمپنی کے اندر مینیجر لگا ہوا ہے۔ تو آؤ ہم دکھاتے ہیں، آپ لوگوں کو مایوس تو ایک تو صلاحیت کو بھانپیں کہ ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، وہ والا کردار ادا کریں، ہم کیا ڈیوٹی کر سکتے ہیں وہ والی ڈیوٹی کریں، اور پھر اپنی جو زندگی ہے، جو مقصد ہے، اس کو صحیح جگہ پہ خرچ کریں، غلط جگہ پہ استعمال۔ کچھ لوگوں کو اللہ صلاحیت دیتا ہے نا، باصلاحیت ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی صلاحیت کا استعمال ٹھیک۔ اچھا یہ بتائیں، جس کی آواز سریلی ہوتی ہے اپنی وجہ سے ہے کہ اللہ کی عطا ہے؟ اللہ کی عطا ہے تو جو آنکھیں میں نعت سناندہ 60,000 لینا ہے، پھر واہ بھائی اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ آواز سریلی کرنے کے تو نے دیے کتنے، پہلے یہ بتانا۔ خدا کے بندے، اللہ نے اپنے فضل سے صلاحیت دی ہے اور تو غلط جگہ پہ استعمال کر رہا ہے، نوٹ کمانے لگ گیا، اور پھر یہ کہ تیرے نخرہ ہے کہ وہ سنبھالا نہیں جا رہا الا ماشاءاللہ، اور پھر یہ کہ جس محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھ کے اللہ نے تجھے عزت دی ہے، ان کی سنت کا لحاظ تک نہیں تو کرتا، شریعت کا پاس تک نہیں ہے تجھے۔ تو سمجھے چیزوں کو، اللہ نے صلاحیت اپنے فضل سے دی ہے۔ بڑے بھائی ہوتے ہیں، 4 5 6 بھائی ہیں، لیکن ان میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو صلاحیت دے دیتا، آگے گزر جاتا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے، وہ جناب جس کو تھوڑے سے پیسے مل جائیں یا معروف ہو جائے یا جانا پہچانا جائے، وہ مشورے دے دے کے مار دیتا ہے۔ وہ ایسے بات کر رہا ہوتا ہے جیسے بڑا پروفیسر ہے، وہ بھائی خدا نے فضل کر دیا، تیرا جی میں رہے، اللہ سے ڈر، اپنی صلاحیت کا غلط استعمال نہ کرے کبھی بھی۔ اگر باصلاحیت ہے تو اس اپنے آپ سے کوئی کام لے لیں، اپنے وجود کو بیکار نہ کریں، کوئی خدمت لیں، اس سے کوئی ڈیوٹی لیں، اپنے آپ کو کسی کام پہ لگا دیں، ورنہ ضائع ہو جائیں گے۔ بڑے لوگ ہیں ایسے باصلاحیت ہیں، لیکن ایسے کاموں میں وقت ضائع کرتے ہیں جو ان کے والا ہے ہی نہیں، بیکار اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ ہارون رشید بیٹھے تھے تو بہت سارے لوگ بادشاہ کے دربار میں آیا کرتے تھے، تو ایک صاحب آ گئے، وہ کہنے لگے میں آپ کو کوئی کرتب دکھاؤں گا اور پھر آپ سے انعام پاؤں گا۔ یہ آتے ہیں نا کرتب دکھانے والے، میجک شو کرنے والے، پھر وہ کچھ دکھاتے ہیں اور ان کو 10 روپے 20 روپے ایک آدمی دیتا ہے۔ اس نے کہا میں کرتب دکھاؤں گا اور آپ سے انعام لوں گا۔ کہا چلو۔ تو کچی دیواریں ہوتی تھی، اس نے سوئی ایک پھینکی، وہ جا کے دیوار میں لگی۔ سوئی کے پیچھے ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، پنجاب میں لوگ اس کو نکا کہتے ہیں، اس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے۔ عجیب بات یہ کہ آپ کی توجہ ہے میری بات پر، اس کرتب دکھانے والے نے دوسری سوئی پھینکی تو وہ جا کے اس سوراخ میں لگی جس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے۔ وہ تیسری پھینکی تو وہ دوسری کے سوراخ میں جا کے، اتنا مضبوط نشانہ۔ کمال اس نے 12 سوئیاں پھینکی، ایک دوسرے کے نکے میں لگتی، سوراخ میں۔ لوگ آشش کر اٹھے کہ اتنا بڑا اور زبردست نشانے باز۔ اب جب وہ 12 سوئیاں مکمل ہوئی تو ظاہر ہے جو اس زمانے میں طریقہ تھا، لوگ واہ واہ بھی کرنے لگے، کسی نے 10 روپے دیے، کسی نے 100 روپیہ، کسی نے 50 روپے۔ اب اس کی نظر یہ تھی کہ چونکہ میں نے بہت بڑا کمال دکھایا ہے تو بادشاہ مجھے زیادہ پیسے دے گا۔ جب سب تھک گئے دے کے تب اس کی نظر بادشاہ پہ تھی، تو ہارون رشید گردن جھکائے بیٹھے ہیں، دیکھا سناٹا چھا گیا ہے تو سر اٹھایا، کہنے لگے اس کرتب دکھانے والے کو پکڑو اور باہر لے جاؤ، ستون سے باندھ اور اسے 70 کوڑے مارو۔ وہ کہنے لگا بادشاہ میری غلطی، میں نے تو کمال دکھایا ہے اور یہ کمال لوگ آن کر کے دکھایا کرتے ہیں اور آپ سے انعام پاتے ہیں، تو آپ یہ ہے کہ مجھے کوڑے لگوا رہے۔ تو بادشاہ سلامت کہنے لگے
کوڑے اس لیے لگوا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بہترین نشانہ دیا، تو مداری بن گیا، تیری سزا بنتی ہے۔ اس نے کہا حضور پھر کیا کروں؟ فرمایا میں تجھے فوج میں بھرتی کرتا ہوں، یہ جو نشانے کا اللہ نے کمال دیا ہے یہ کافر پہ لگا تھا کہ دین کے جھنڈے کو اللہ سر بلندی عطا کر، سبحان اللہ، یہ کافر پہ لگا، اپنی صلاحیت کو ضائع کر رہا ہے، بیکار کر رہا ہے۔ بہت اچھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اس کو بند کر دیں، یہ اس کی لائٹ بند کر دیں، اللہ آپ کو یہ چھوڑ دیں، سارے آپ چلانے، یہ مائک چل جائے اتنا کافی ہے، باقی سب چھوڑ دیں، بات سنیں۔ میں نے عرض کیا ٹائم بہت کم رہ گیا۔ عزیز دوستو، ہمارا نا کائنات میں سب سے گہرا اور مضبوط رشتہ اللہ رسول کے ساتھ۔ دنیا کے اندر بہت سارے رشتے حساس ہوتے، ان کی حساسیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، پر جتنی حساسیت نبی پاک علیہ السلام کے رشتے میں پائی جاتی ہے نا، یعنی ہماری جانوں سے بھی ہمارے زیادہ مالک مدینے والے محبوب ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جب یہ رشتہ اتنا نازک ہے تو پھر اس تعلق کے لیے امتی کا بھی کام یہ ہے کہ وہ اس نزاکت کو ذرا گہری نظر سے سمجھے۔ حضور سید عالم علیہ السلام پر ایمان لانے کا معاملہ ہو تو حساس ہونا چاہیے۔ حضور کی ہر بات، بیٹا موبائل چھوڑ دو، بات مانتے، آپ اتنے پیارے ہیں ماشاءاللہ، آپ جب موبائل اونچا کرتے ہیں تو پچھلوں کو نظر نہیں آتا، وہ بیچارے پھر دقت محسوس کرتے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ماننے کے معاملے میں بھی صحابہ بڑے حساس تھے۔ بہت سارے لوگ ہمیں بہت سارے کام کہتے ہیں، بہت ساری نصیحتیں بعض اوقات ہمیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے غلاموں کو کوئی بات ارشاد کرتے، حضور جب کچھ بیان کرتے اور غلاموں سے جب سرکار کسی بات کا تقاضا کرتے تو وہ اس کی حساسیت کو سمجھتے تھے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا تھا کہ ہم کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، اپنا رجوع ہمیشہ اللہ رسول کی جانب رکھیں گے، دنیا داروں سے، مالداروں سے، سیٹھوں سے، نوابوں سے ہم کبھی ہاتھ پھیلا کے مانگیں گے نہیں۔ وعدہ ہو گیا، بیعت ہو گئی اس بات پر۔ فرماتے ہیں پھر ہمارا حال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص گھوڑے یا اونٹ پر بیٹھا ہے اور اس کے ہاتھ سے درہ گر گیا ہے اور قریب اس کا غلام بھی کھڑا ہے تو اپنے غلام سے نہیں کہا کرتا تھا کہ درہ مجھے پکڑا دو، وہ خود گھوڑے سے نیچے اترتا تھا، خود اونٹ سے نیچے اترتا تھا، تو وہ درہ اٹھاتا تھا۔ جب سوال کیا جاتا کہ آقا میں قریب کھڑا تھا، میں غلام ہوں، مجھے آپ حکم کر دیتے، ارشاد کر دیتے، میں آپ کا درہ پکڑا دیتا، تو وہ کہتے کیسے تمہیں کہہ دیتے، ہم نے تو اپنے نبی پاک علیہ السلام سے وعدہ فرمایا ہے کبھی کسی دنیا دار سے سوال نہیں کریں گے۔ تو حضور کی بات ماننے کے معاملے میں حساس ہونا، آج کل نا مسلمان
ہفتے جمعہ پڑھتے ہیں، ہفتے میں ایک دفعہ جمعہ ہوتا ہے، عید کی نماز ہوتی ہے، مختلف محافل ہوتی ہیں، تو بہت ساری احادیث سنتے ہیں، بہت سارے ارشادات ہمارے کانوں سے آ کر کے ہماری سماعتوں کو معطر کرتے ہیں۔ تو چونکہ بہت ساری باتیں ہم سنتے ہیں، تو وہ خاص حساسیت جو اس معاملے میں ہونی چاہیے کہ بندہ سمجھے بس مجھے حضور کا ارشاد پہنچ گیا، بس مجھے نبی پاک علیہ السلام کی بات آ گئی، بس حضور نے حکم دے دیا۔ یہ حساسیت بڑی ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم حضور کی احادیث کو، قرآن مجید کی آیات کو بھی معاذ اللہ صرف کانوں کی لذت کے لیے سنیں اور کہ ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے، کیا بات آپ نے بیان کی، لیکن اس کی جو خاص تاثیر ہے اور اس کا جو خاص درجہ ہے اور بندہ مومن کے دل کے اندر اس کے لیے جو خاص مقام ہونا چاہیے، جب تک وہ ہم اپنے اندر پیدا نہیں کرتے، ایمان کی لذت نصیب نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھیے، میں نے عرض کیا تھا خاموش، اور حضور وضو کر کے مسکرائے تھے۔ مجھے وجہ کر کے، چونکہ رشتہ بڑا حساس ہے نا، یہاں معاملہ بڑا نازک ہے، حضور کے ساتھ غلاموں کے رشتے بڑے بلند ہیں۔ فرمایا پتہ کوئی نہیں کیوں مسکرائے تھے، لیکن چونکہ مسکرائے تھے، میں تو فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ تو عزیز یاد رکھیے گا کہ یہ خاص نزاکت ہے امتی کی حضور کے ساتھ، کہ مومن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات غیر مشروط مانتا ہے، غیر مشروط، سمجھ میں آئے تب بھی، سمجھ میں خدا نہ خواستہ نہ آئے، وہ کہتا ہے بس میرے نبی کا حکم ہے، بس میرے محبوب نے اسے حکمت سمجھ میں خدا نہ خواستہ نہ بھی آئے۔ ہماری عقلیں چھوٹی ہوتی ہیں نا، بعض اوقات حکمتیں سمجھ میں نہیں بھی آتی، لیکن بات اللہ رسول کی ہے نا، اس کو فوراً قبول کیا جائے گا، فوراً مانا جائے گا، اور اس نزاکت کو سمجھا جائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام جمعہ پڑھا رہے ہیں، تو جیسے میں نے ابھی 2-4 دوستوں سے کہا نا، بعض اوقات کہنا پڑتا ہے موبائل بند کر دے اور بیٹھ جائیں اور خاموش ہو جائیں۔ یہ نقیب محفل یا خطیب یا اسٹیج سیکرٹری یہ لوگ بولتے ہیں، بعض اوقات نظم و نسق کو درست کرنے کے لیے نا، ماحول کو بہتر کرنے کے لیے کئی دفعہ کہنا پڑتا ہے، اور ڈر، ہمیں تو ڈر بھی لگتا ہے کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے، دل آزاری نہ ہو جائے، کہنا پڑتا ہے بہرحال کہ یہ ذرا درست کر لو۔ تو یہ بعض اوقات ایسے مواقع آ جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نا جمعہ پڑھا رہے تھے، تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے، تو محبوب نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی دروازے پہ تھے، ابھی ان کے کانوں میں آواز گئی، وہ وہی بیٹھ گئے۔ ایک قبیلہ بنو غنم میں تھے، ان کے کانوں میں وہی آواز گئی اور وہ وہی بیٹھ گئے۔ جس نے جہاں سنا وہ وہی۔ اچھا، نبی پاک علیہ السلام نے ایک شخص سے کہا، تو جب سوال ہوا نا کہ بھئی آپ سے تو نہیں کہا تھا، آپ سے تو نہیں کہا تھا، آپ سے تو نہیں کہا تھا، یہ تو فلاں سے کہا تھا، تو کہا یا رسول اللہ اپنے نام تو نہیں نہ لیا۔ یہ محبوب کی بارگاہ ہے، بس اشارہ ہو گیا، بس حکم ہو گیا، بس ہم سمجھ گئے کہ کریم کی اس وقت رضا یہ ہے کہ بیٹھ جاؤ، بس حضور کی مرضی یہ ہے کہ بیٹھ جاؤ۔ تو چونکہ نام لیا نہیں، ارشاد فرمایا نہیں، تو جس کے کانوں میں آواز گئی نا، سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جھنج رکھے اساں اونج رہنا ہے۔ تو بس بات کانوں میں آ گئی، ختم ہو گیا معاملہ۔ حضور نے فرما دیا بیٹھ جاؤ، تو لہذا بیٹھ گئے۔ تو میں نے یہ باتیں 2-3 آپ کی خدمت میں عرض کی کہ زیادہ
غلام زیادہ بحثیں نہیں کرتے کہ یہ کیسے ہوا، تو اس کی کیا حکمت ہے، تو اس کام میں کیا حکمت ہے. بس وہ سمجھتے ہیں ہمارے لیے ہمارے رسول کا حکم ہے، ہمیں ہمارے نبی پاک نے فرمایا، حضور نے فرمایا سود حرام ہے تو لہذا حرام، جھوٹ بولنا ناجائز ہے تو لہذا، دھوکہ نہیں دینا تو لہذا نہیں دینا، فراڈ نہیں کرنا تو لہذا نہیں کرنا، کم نہیں تولنا ناپنا تو لہذا نہیں تولنا. بس فرما دو جی. اب آپ حکمت کے پیچھے جائیں، اب آپ وجہ پوچھیں تو یہ غلاموں کا شیوا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اللہ بڑی محبت. دنیا کے اندر جو لوگ اپنا گھر صحیح معنوں میں اخلاقی طور پر اور تربیتی اور علمی طور پر مرتب کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ دنیا کے بڑے کامیاب لوگ ہوتے ہیں. اور دنیا میں سب سے مضبوط آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر کے اندر مضبوط ہوتا ہے. جو گھر سے ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، اپنے گھر کے ماحول کو سنبھال نہیں پاتا، وہ دنیا میں کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے پاتا. بہت سارے لوگ ہمیں بہت ساری جگہوں پہ اس لیے الجھے بکھرے اور ٹوٹے ہوئے نظر آتے ہیں کہ گھر کے اندر پریشان ہوتے ہیں. گھر کے اندر کا ماحول اگر مضبوط ہو جائے اور معنی خیز ہو جائے اور اس کی وجہ سے انسان کا ذہن دل ٹھنڈا رہے تو وہ باہر بھی توانائی کے ساتھ کام کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. صرف ان کے لیے روزی روٹی کا، رہائش کا، کھانے پینے کا، پہننے کا بندوبست ماں باپ کے ذمے نہیں لگایا، بلکہ یہ بھی باپ کے ذمے لگایا کہ یہ بھی بندوبست تو کر کے تیرے بچے دوزخ سے بچیں. ان کے لیے ایسے ماحول کو فراہم کر کے ان کی توجہ ان کاموں کی جانب ہو جائے جو کام جنت میں لے جانے والے. اے ایمان والو خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیہ کریمہ کے نزول کے بعد عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس آیت کا معنی کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا بڑا سادہ معنی ہے کہ جن کاموں کا اللہ رسول تمہیں حکم دیتے ہیں تم ان کاموں کا اپنے گھر والوں کو حکم دو، اور جن کاموں سے اللہ رسول تمہیں منع کرتے ہیں تم ان کاموں سے اپنے گھر والوں کو روکو، بچاؤ. عزیز بھائیوں، گھر کی تعمیر، گھر کی تربیت، گھر کے اندر اعلیٰ ماحول کا قائم کرنا یہ باپ کی اور ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے. انہوں نے اپنے گھر کے ماحول کو کس طرح ٹھیک رکھنا ہے؟ سب سے پہلے تو انہوں نے آپس کی لڑائی کو کیسے ختم کرنا ہے، اس میں کس طرح انہوں نے بچوں کے لیے آسانی کرنی ہے، اور گھر میں کس طرح یہ ماحول بنانا ہے کہ بچوں کا شوق بنے کہ وہ تعلیم کی طرف بڑھیں، ان کے اندر رغبت پیدا ہو کہ وہ نماز، روزہ، عبادات اور اخلاقیات کے عنوان پر کامیابی. یہ ذمہ داری ہے اور یہ نازک مسئلہ ہے. یہ گھر کے اندر کو 10-15 منٹ 20 منٹ نصیحتیں کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. اس کے لیے پراپر اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑتا ہے. ہمارے بچے وہ نہیں کرتے جو ہم کہتے ہیں، ہمارے بچے وہ کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں. ہمارا باہر تقریر چلے گی، گھر کے اندر کردار چلے گا. تو گھر کو کیسے سجانا سنوارنا ہے، اس کے لیے ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے جو ہم پر لا تعداد بے شمار احسانات کیے، ایک احسان یہ بھی کیا
کہ محبوب نے فرمایا تمہارے لیے ضروری ہے کہ اپنے نبی کے گھر والوں سے پیار کرو. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے محبوب علیہ السلام، آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا. یہ جو میرے قریبی ہیں، یہ جو میرا گھر ہے، ازواج پاک ہیں، چاروں شہزادیاں ہیں، بالخصوص مولا علی شیر خدا، سیدہ فاطمہ الزہرا، امام حسن، امام حسین، یہ جو لوگ ہیں ان سے پیار کرنا، عقیدت رکھنا. کیوں؟ کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں 2 چیزیں تمہیں دے کر جا رہا ہوں. آپ زیادہ غور کریں گے میری بات پر. اللہ تعالیٰ آپ کو مہنگے مہنگے موبائل دے، ویڈیو بھی آپ ضرور بنائیں، منع نہیں کرتا، پر توجہ میری بات پر کریں، دیکھیں میری طرف، تاکہ میں نے تھوڑی سی باتیں کرنی ہے، جلدی بات ختم کرنے کا عادی ہوں. حضور فرماتے ہیں میں 2 چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، انہیں تھام کے رہنا، گمراہی تمہارے پاس نہیں آئے گی. باتوں کو گہرائی سے سمجھا کریں، یہ 2 چیزیں جو پکڑ لے گا گمراہ نہیں ہوگا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرم فرمائیں. حضور فرمانے لگے کہ اللہ کی کتاب قرآن تمہیں دے کے جا رہا ہوں، اور دوسرا اپنا خاندان تمہیں دے کے جا رہا ہوں. میرے خاندان کی طرف دیکھنا، کردار و عمل دیکھنا، صبح شامیں دیکھنا. اگر ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آئلی اور ذاتی اور گھریلو زندگی ہے اس پر کبھی غور کریں تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنا گھر کیسے سجایا سنوارا، اور ہمیں کیا تلقین ارشاد فرمائی، یہ قابل غور پہلو. اور میں پھر وہی بات دہراؤں گا کہ گھر سے مضبوط ہو گئے تو باہر بھی بڑے مضبوط ہو جائیں گے. لیکن اپنے پودے خشک رہیں اور ادھر ادھر انسان باغبانی کرتا پھرے تو اسے کہا جائے گا یار تیرے اپنے پودے تو خشک ہو گئے ہیں، اور تو دوسروں کو مشورہ دے رہا ہے کہ فلاں کام کرو گے تو پھل زیادہ آئے گا. تو اپنے گھر کے اندر بھی تو بہت ساری توجہ دے، اس پر بھی تو غور کر. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس زندگی میں آپ کو ملے گا کہ حضور اپنے گھر والوں کو وقت دیتے.